لاہور میں باپ بیٹے پر مشتمل سنیچر گینگ گرفتار۔ اسلام پورہ پولیس نے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے خطرناک گروہ کا خاتمہ کیا۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان خواتین سے پرس، موبائل فونز اور نقد رقم چھیننے کی متعدد وارداتوں میں ملوث تھے۔ ایس پی سٹی کے مطابق ملزمان کی شناخت شیراز اور طیب کے نام سے ہوئی ہے، جو موٹر سائیکل پر سوار ہو کر مختلف علاقوں میں خواتین کو نشانہ بناتے تھے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو بیجز لگانے کے لیے خصوصی تقریب آج ہوگی۔ عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کا بیج لگانے کے لیے خصوصی تقریب شام 7 بجے ایوان صدر میں منعقد ہوگی۔ تقریب میں صدر مملکت آصف علی زرداری عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کا بیج اور سٹک پیش کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پورے ملک کو جوہری حملوں سے محفوظ بنانے کے منصوبے گولڈن ڈوم کے اعلان کے دوران امریکی فضائیہ نے بدھ کے روز ایک ایٹمی صلاحیت کے حامل بین البرعظمی بیلسٹک میزائل منٹ مین 3 کا تجربہ کیا۔ یہ میزائل کیلیفورنیا میں واقع بیڈنگبرگ اسپیس فورس بیس سے لانچ کیا گیا، تاہم اس میں جوہری وار ہیڈ نصب نہیں کیا گیا تھا۔ امریکی فضائیہ کے مطابق یہ میزائل 15,000 میل فی گھنٹہ سے زیادہ رفتار کے ساتھ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے انسٹاگرام کے ذریعے بم بنانے کا طریقہ سکھانے والے مجرم کو 2.5 سال قید کی سزا سنا دی۔ انسداد دہشت گردی لاہور نے ٹرائل مکمل ہونے پر قید اور 50,000 روپے جرمانے کا حکم سنایا۔ عدالت نے ٹرائل مکمل ہونے پر فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ FIA کے مطابق مجرم غیر ملکی انسٹاگرام اکاؤنٹ سے بم بنانے سے متعلق معلومات لے رہا تھا۔ سابق بھارتی وزیر خارجہ یشونت سنہا کے آپریشن سندور کی ناکامی پر ہوشربا انکشافات منظر عام پر آ گئے۔ یشونت سنہا کا کہنا ہے کہ مودی حکومت گودی میڈیا کے ذریعے آپریشن سندور کی ناکامی چھپانے کے لیے گمراہ کن پراپیگنڈا کر رہی ہے۔ لاہور میں باپ بیٹے پر مشتمل سنیچر گینگ گرفتار۔ اسلام پورہ پولیس نے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے خطرناک گروہ کا خاتمہ کیا۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان خواتین سے پرس، موبائل فونز اور نقد رقم چھیننے کی متعدد وارداتوں میں ملوث تھے۔ ایس پی سٹی کے مطابق ملزمان کی شناخت شیراز اور طیب کے نام سے ہوئی ہے، جو موٹر سائیکل پر سوار ہو کر مختلف علاقوں میں خواتین کو نشانہ بناتے تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان پرس، موبائل اور نقدی رقم چھین کر موقع سے فرار ہو جاتے تھے۔ پولیس کے مطابق ملزمان نے چند روز قبل بھی خواتین سے پرس چھین کر فرار ہونے کی واردات کی تھی، جس کے بعد ان کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی۔ کارروائی کے دوران ملزمان سے 1 موٹر سائیکل، 8 موبائل فون، 6 خواتین کے پرس اور 1 لاکھ روپے نقدی اور غیر قانونی اسلحہ برآمد کیا گیا ہے۔ ملزمان اسلام پورہ، گلشن راوی اور گردونواں کے دیگر علاقوں میں وارداتوں میں ملوث رہے۔ پولیس نے گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو بیجز لگانے کے لیے خصوصی تقریب آج ہوگی۔ عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کا بیج لگانے کے لیے خصوصی تقریب شام 7 بجے ایوان صدر میں منعقد ہوگی۔ تقریب میں صدر مملکت آصف علی زرداری عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کا بیج اور سٹک پیش کریں گے۔ تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف، وفاقی وزراء سمیت سول اور عسکری شخصیات شریک ہوں گی۔ گزشتہ روز فیلڈ مارشل عاصم منیر کی درخواست پر خیزدار واقعے کی وجہ سے تقریب مؤخر کر دی گئی تھی۔ پاکستان کی مسلح افواج نے مادر وطن کی کامیابی سے دفاع کرتے ہوئے 6 بھارتی لڑاکا طیاروں کو مار گرایا، جسے مارکا حق اور آپریشن بنیاد مرصوص کا نام دیا گیا ہے۔ ہندوستان نے بلاواسطہ طور پر اس واقعے کا اعتراف کیا ہے۔ اس مارکے کے اعتراف میں سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے سے نوازا گیا۔ عاصم منیر دوسری شخصیت ہیں جنہیں فیلڈ مارشل بنایا گیا ہے۔ اس سے قبل صدر جنرل ایوب خان فیلڈ مارشل بنے تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پورے ملک کو جوہری حملوں سے محفوظ بنانے کے منصوبے گولڈن ڈوم کے اعلان کے دوران امریکی فضائیہ نے بدھ کے روز ایک ایٹمی صلاحیت کے حامل بین البرعظمی بیلسٹک میزائل منٹ مین 3 کا تجربہ کیا۔ یہ میزائل کیلیفورنیا میں واقع بیڈنگبرگ اسپیس فورس بیس سے لانچ کیا گیا، تاہم اس میں جوہری وار ہیڈ نصب نہیں کیا گیا تھا۔ امریکی فضائیہ کے مطابق یہ میزائل 15,000 میل فی گھنٹہ سے زیادہ رفتار کے ساتھ تقریباً 4,200 میل کا سفر طے کرتے ہوئے مارشل آئی لینڈز میں امریکی فوج کے رونالڈ ریگن بیلسٹک ڈیفنس ٹیسٹ سائٹ کوادالین ایٹول پر جا پہنچا۔ امریکی گلوبل اسٹرائک کمانڈ
कमांड के सरबराह जनरल थॉमस बोसर ने कहा कि ये तजर्बा अमेरिका की जोहरी सलाहियत और बैनुल बरूस्मा मिसाइल निज़ाम की तैयारी का अमली सबूत है। उनका कहना था कि ये ताकतवर तहफ़्फ़ुज़ इन फ़िज़ाई एहलकारों, मिसाइल ऑपरेटर्स, महाफ़िज़ों, हेलीकॉप्टर्स पायलट और मावन टीमों की मरहून मिन्नत है जो अमेरिका और इसके तहादियों के दफा के लिए हमावक्त तैयार रहते हैं। अमरीकी फौज ने वाज़िया किया कि यह मिसाइल तजर्बा एक मामूल की मशक थी। मिनटमैन 3 मिसाइल में मार्क 21 री एंट्री व्हीकल नस्ब होता है जो आमतौर पर जोहरी वारहेड ले जा सकता है। इस मिसाइल को माजी में कई बार टेस्ट किया जा चुका है। ये मिसाइल 1970 की दहाई का मंसूबा है जिसे अमरीकी फजाइया जल्द ही नए सेंटिनल सिस्टम से तब्दील करने का इरादा रखती है। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने इंस्टाग्राम के जरिए बम बनाने का तरीका सिखाने वाले मुजरिम को 2.5 साल कैद की सजा सुना दी। इंसदादे दहशतगर्दी लाहौर ने ट्रायल मुकम्मल होने पर कैद और 50,000 रुपए जुर्माने का हुक्म सुनाया। अदालत ने ट्रायल मुकम्मल होने पर फैसला जारी कर दिया। अदालती फैसले में कहा गया कि FIA के मुताबिक मुजरिम गैर मुल्की इंस्टाग्राम अकाउंट से बम बनाने से मुतालिक मालूमात ले रहा था। FBI ने मामले के बारे में पाकिस्तानी हुकूमत को आगाह किया। हुकूमत पाकिस्तान ने FIA को मामले की मुकम्मल छानबीन की हदायत की। FIA की जानिब से दौरान ट्रायल 8 गवाह अदालत में पेश हुए। फैसले के मुताबिक मुजरिम हनान अब्दुल्ला पर बम बनाने का तरीका सीखने का इल्जाम साबित हो गया। प्रोसिक्यूशन इस इल्जाम के अलावा बाकी कोई इल्जाम साबित नहीं कर सकी जिस पर मुजरिम हनान अब्दुल्ला को सजा सुनाई गई। अदालत ने कहा कि इस जुर्म की ज्यादा से ज्यादा सजा 10 साल कैद है। अदालत की नजर में हालात और मुजरिम की उम्र देखते हुए अदालत 2.5 साल की कैद सुना रही है। मुजरिम हनान अब्दुल्ला जमानत पर है जिसको हिरासत में लेकर कोट लखपत जेल मुंतकिल किया जाएगा। साबिक भारतीय वजीर खारजा यशवंत सिन्हा के ऑपरेशन संदूर की नाकामी पर होशरबा इंकशाफात मंजरेआम पर आ गए। यशवंत सिन्हा का कहना है कि मोदी हुकूमत गोदी मीडिया के जरिए ऑपरेशन संदूर की नाकामी छुपाने के लिए गुमराहकुन प्रोपेगेंडा कर रही है। साबिक भारतीय वजीर खारजा ने सवालात उठाते हुए कहा कि मोदी हुकूमत तैयारों की तबाही की असल तादाद छुपाकर कौम को गुमराह कर रही है। मोदी हुकूमत ऑपरेशन संदूर को बाहर इलेक्शन और सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करेगी। मोदी उम्मद शाह, जयशंकर और अजीत डोवाल को सफारतकारी और इंटेलिजेंस की नाकामी पर इस्तीफा दे देना चाहिए। यशवंत सिन्हा ने कहा ऑपरेशन संदूर की नाकामी पर सवाल करने वाला आज भारत में गद्दार कहलाता है। अवाम को हकायक बताने की बजाय मोदी सरकार मुकम्मल खामोश है। मोदी ने आल पार्टी इजलास को नजरअंदाज करके बाहर में सियासी बयानात देने को तरजीह दी। साबिक भारतीय वजीर खारजा ने कहा था मोदी और बीजेपी प्रोपेगेंडा और झूठ पर मुबनी सियासत कर रहे हैं। मोदी ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग को अपने मजमूम सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। दूसरी जानिब दिफाई माहिरीन के मुताबिक साबिक भारतीय वजीर खारजा के बयानात से वाज़िह है कि मोदी को इबरतनाक शिकस्त हुई है।